ذخیرہ احادیث میں سے بہت سارا ذخیرہ اکٹھا کر کے لایا تھا. اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام آپ کو پیش ہم کرتے رہیں گے, محبت مصطفیٰ کے جام آپ کو پیش کرتے رہیں گے. اللہ کی عزت کی قسم لوگو, یہ محبت رسول دنیا میں لوگ دو طرح کے موجود ہیں. قانون پر عمل, یا وہ کرتا ہے جس کو جہنم کا ڈر ہو. کسی سے پوچھو نماز کیوں پڑھ رہے ہو, وہ کہے گا اس لیے کہ جہنم سے بچ جاؤں, جنت کی لالچ کروں. ایک تو یہ لوگ موجود ہیں, دوسرے بلال کی شکل میں موجود ہیں. بلال نے رخ مصطفیٰ جو تکا, کفر بلال کو تپتی ریت پر لٹاتا رہا, سزائیں دیتا رہا. اس کے مصطفیٰ نے وہ جام پلایا تھا, زبان سے آہد حد کے نعرے جاری رہے. عمار بن یاسر اس کے مصطفیٰ کے جامن جو پیے, اس کے مصطفیٰ کا وہ محبت والا پیارا جو پیا, حضرت عمار بن یاسر کو آگ پر لٹایا جا رہا ہے, آگ کے کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے, گسیٹا جا رہا ہے, اور آپ کو کہا جا رہا ہے نعرے توحید بلند نہ کرو, رسالت کی بات نہ کرو, لیکن آپ یا رسول اللہ کی ندائیں بلند فرما رہے ہیں. ایک دفعہ, اب تک میں نے سبحان اللہ کا نہیں کہا, اس جملے پر لازمی کیجئے گا, اس لیے کہ عمار بن یاسر اپنی قبر میں خوش ہوں. سنیے گا, عمار بن یاسر کو آگ پر لٹایا ہوا ہے, سزائیں دی جا رہی ہیں, کہا جا رہا ہے توحید کی بات نہ کرو, رسالت کی بات نہ کرو. اتنے میں حضرت عمار بن یاسر لیٹے ہوئے, سزائیں چل رہی ہیں, ان کا مقدر جاگ اٹھا, یہاں سے کالی کملی والے آقا آ گئے, رحمت للعالمین نبی آ گئے. کریم آقا نے فرمایا, یاسر, عمار بن یاسر, تو کچھ وقت کے لیے عہد حد کے توحید کے نعرے بلند نہ کر, یا رسول اللہ کی ندائیں بلند نہ کر, کچھ دیر کے لیے رک جا. عمار بن یاسر کہنے لگا, یا رسول اللہ, اب صاحب شریعت ہے, شریعت کے آپ مالک ہیں, آپ کے حکم پر شریعت میں تو جائز ہے کہ وقتی طور میں نہ کہوں, لیکن عمار بن یاسر کی محبت کا یہ تقاضا نہیں, جیسے سینے میں محبت رسول, محبت الہی بس چکی ہے, اب جسم سے روح تو نکل سکتی ہے, لیکن یا رسول اللہ کی ندائیں کے بلند ہونا بند نہیں ہو سکتی. قربان جاؤں عمار بن یاسر تیری شان پر, جنت کی صف, جنت تو لوٹ گیا یار, اور کیسے نہ ہوتا, یہ کیسے نہ ہوتا, جو چاہے, جس چہرے کو رب تکتا ہو, جس چہرے نے رب کو تکا ہو, جس چہرے کو تکنے کے لیے 1,24,000 نبی انتظار کرتے رہے ہو, اس چہرے کو, اس بندہ والے چہرے کو عمار بن یاسر دیکھ رہے ہو. آئے 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 ہے, آگ تری اوقات ہے, رحمت للعالمین نبی کی رحمت جوش مارنے لگی. مشکات میں حدیث موجود ہے, کریم آقا نے فرمایا, یا نار کونی مرد مسلم آیا, یا مار, اے آگ ایسے مار پر ٹھنڈی ہو جا جیسے ماضی میں ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی. آقا تیری زبان پر قربان, تیری شان پر قربان. آپ کا فرمانا تھا, عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ آگ میرے پاس ٹھنڈی ہو گئی, اور ایسی ٹھنڈی ہو گئی, نہ تکلیف دینے لگی, نہ زیادہ ٹھنڈی ہوئی, نہ زیادہ گرم ہوئی, سرور اور تسکین دینے لگی, وہ چاشنی دینے لگی. عمار تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. ہم چاہتے ہیں یہ والا ایمان, جب حب رسول کی ہم بات کرتے ہیں, سینوں میں دل میں حب مصطفیٰ آ جائے. میں نے لاکھوں لوگوں کو دیکھا ہے, پہلے کچھ تھے, پیر الیاس قادری کے جرمٹ میں گئے, حب مصطفیٰ کا جام پیا, بدماشیاں جاتی رہی, سب کچھ جاتا رہا, پھر سر پر سونے نبی کی سنت کا تاج سج گیا, چہرے پر داڑھی سج گئی. میں نے درجمے اور دیکھے جو دنیا میں مستغرق تھے, لیکن سیفیوں والوں پیر کے پاس گئے, جب واپس آئے تو سر پر سنت مصطفیٰ کے تاج سجے ہوئے تھے, چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی. عشق مصطفیٰ لوگوں وہ چیز ہے
جو صرف تسبیح نہیں دیتی، جو صرف مسواک نہیں دیتی، جو صرف چاک نفل نہیں دیتی، اللہ کی عزت کی قسم عشق مصطفیٰ ایسا مشرب ہے جو بندہ رہتا تو زمین پر ہے لیکن ذہن میں تصورات مدینہ گھومتے رہتے ہیں، عشق مصطفیٰ کے بامبر چلتے رہتے ہیں، پھر حقوق اللہ بھی پورے ہو رہے ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی پورے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹائم کے اختصار کے بعد قرآن کی ساری آیات رہ گئی، اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے میں ہم عرض کریں گے، لیکن اختیارات مصطفیٰ پر ایک حدیث توجہ سے سماعت کیجیے۔ یہ حدیث کتاب الصلاۃ ہے، مسلم شریف ہے، جس بندے کو حوالہ چاہیے ہو فقیر اس کی پوری گارنٹی کے ساتھ حوالہ دینے کے لیے موجود ہے، اور اس حدیث پر سینے کے زور سے محبت سے لاسٹ میں سبحان اللہ کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ شعروں پر بولنے والے نہیں، بلکہ قصہ کہانی پر بولنے والے نہیں، بلکہ حدیث سننے کے بھی قائل ہیں۔ مسلم پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ربیہ بن اسلمی وضو کرواتے تھے، حضور کو پانی لے آتے وضو والا، حضور کی خدمت میں پیش کرتے، ساری رات انتظار میں ہوتے، وضو کو تو بہانا تھا، ساری رات دیدار مصطفیٰ کے لیے ترستے رہتے، حضور آئے اسی بہانے کے لیے حضور کی خدمت کر لو، کریمہ کا موقع تو دے نا خدمت کے لیے۔ کہتے ہیں جب ایک رات حضور آئے اور میں نے پانی پیش کیا، حضور نے جب وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد کریمہ کا جب وضو فرما چکے، رحمت للعالمین نبی کی رحمت پورے جوش میں آئی، اور حضور نے جو فرمایا، حضور فرمانے لگے فقال علی سل، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، اے میری خدمت کرنے والے، ساری رات انتظار کرنے والے، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ انج نہیں جڑے کہہ رہے ہو نا اتنے زور نال بولے، جڑے چپ کرے وہ بھی بول جائیں، ہاتھ اٹھا کے نہیں، سبحان اللہ۔ ساری رات حضور کے لیے تنگ میں انتظار میں رہتا ہے صحابی رسول، کریمہ کا تشریف نہ ہے، تشریف لائے، وضو کروایا، جب وضو ہو چکا، رحمت اللہ العالمین نبی جب تشریف لائے، وضو کے بعد کریمہ کا نے فرمایا اے میرے صحابی، اے میرے غلام، فقال علی سل، اے میرے صحابی سوال کیجئے، پوچھئے، مانگیے، کیا مانگتا ہے؟ جو صحابی نے مانگا وہ کہنے لگے مرافقت فی الجنہ، آقا نہ مجھے دھن چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ مجھے حکومت چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں امید کرتا ہوں ہر آدمی سے حضور کا غلام یہی مانگے گا۔ صحابی رسول نے کیا مانگا؟ توجہ کر، صحابی رسول کہنے لگا آقا یہاں تو غلام بنایا ہے، جنت میں میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، مرافقت فی الجنہ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اوہو یہ کیا مانگ لیا آپ نے، غیر اللہ سے مدد مانگ لی، مالک تو اللہ ہے جنت کا، مجھ سے مانگ لیا۔ جس کو تکلیف ہو نا، امام مسلم پہ فتویٰ لگا ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، یہ صحابی رسول پہ لگا ہے یا اللہ کے رسول پر لگا ہے، کریمہ کا نے یہ نہیں فرمایا، اس نے کہا آقا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ یہ جتنے بھی حضور کے غلام بیٹھے ہیں، قبر میں جب ہم چاہیں تو دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا، اللہ جب ہم حشر میں جائیں حضور کا قرب نصیب عطا فرمانا، اور جب جنت میں مقدر ہوئے تو تب بھی اول سے لے کر آخر تک ہر بندے کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا۔ آگے سنیے، حضور نے فرمایا، یہ اس نے کہا نا حضور آپ کا پڑوس چاہیے، جنت میں آپ کی مرافقت چاہیے، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ کیا فرمایا، قالا او غیر ذالک، صحابی رسول بس یہی چاہیے کچھ اور نہیں مانگتا؟ آئے ہائے یار سو فجر بلا ہے یار، بس یہی چاہیے کچھ اور نہیں چاہیے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، رحمت للعالمین نبی آج رحمت کا سمندر پھیٹے مار رہا ہے۔ صحابی رسول نے آگے جو جواب دیا وہ کہنے لگے قال ذالک ہوا، صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بس آپ کی معیت جنت میں کافی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔